السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 59 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 113۔ ایک چالاک چور۔ لندن کی ایک چالاک چور عورت کا آرٹ ملاحظہ فرمائیے۔ خبر آئی کہ کچھ دنوں سے ریل کے مسافروں کے سوٹ کیس گم ہونے لگے ہیں۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر چور ہاتھ نہ آیا۔ پولیس حیران تھی کہ سوٹ کیس اٹھاتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آ سکا اور سوٹ کیس گم ہونے رکے بھی نہیں۔ یہ کون ہے جو اس صفائی سے اپنا کام کر رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک دن یہ اپ ٹو ڈیٹ چور پکڑی گئی اور اس کی صفائی کا راز آشکار ہو گیا۔ اس چالاک عورت نے ایک ایسا سوٹ کیس تیار کر رکھا تھا جس کے تلے میں چند اسپرنگیں کچھ اس حکمت کے ساتھ لگائی گئی تھیں کہ جب اس سوٹ کیس کو کسی دوسرے اس سے چھوٹے سوٹ کیس پر وہ رکھا جاتا تو وہ اپنے بوجھ کے ساتھ خود بخود نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کا تلا اندر کی جانب گھس جاتا اور نیچے والے سوٹ کیس کو اپنے اندر لیتا جاتا تھا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں اس کا سوٹ کیس نیچے فرش کے ساتھ لگ جاتا اور نیچے والا سوٹ کیس اس کے سوٹ کیس کا لقمہ بن کر غائب ہو جاتا تھا۔ یہ چور اپنے اسی سوٹ کیس کو ہاتھ میں لے کر سوار ہوتی اور کسی مناسب سوٹ کیس کے اوپر اسے رکھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتی اور اگلے اسٹیشن پر اتر جاتی تھی۔ اسی چال سے سینکڑوں سوٹ کیس اس نے اڑائے۔ سبق: کہاں اسلامی تہذیب و تعلیم کہ کسی کی گری ہوئی چیز بھی مت اٹھاؤ، اور کہاں یہ غیر حلالی تہذیب و تعلیم کہ ایسے ایسے سوٹ کیس تیار کرو جو دوسروں کے ہزاروں مال والے سوٹ کیس ہڑپ کر جائیں۔ مولوی ظفر علی نے خوب لکھا ہے: تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر، تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دیں۔ ہمارا ماڈرن طبقہ یورپ کی ترقی، وہاں کی ترقی یافتہ عورتوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ وہ دیکھیں کہ یورپ کی اور اس کی عورتوں کی ترقی۔ ہمارا کوئی یورپ کا دلدادہ وہاں سے میم بیاہ کر لاتا ہے تو میم کے سوٹ کیس میں وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بیچارے حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بیٹا جو یورپ گیا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے چھن کر غائب کہاں ہو گیا۔ یعنی پھر ماں باپ کا وہ نہیں رہتا، اس کی میم میں غائب ہو جاتا ہے۔ آج کل کی ماڈرن عورتوں کے ہاتھوں میں جو پرس رہتے ہیں، یہ پرس بھی ایسا کمال رکھتے ہیں کہ شوہر بیچارے کی کمائی اور اس کا بٹوا اسی پرس میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس چالاک عورت کا یہ سوٹ کیس کسی مولوی دشمن غدار کے پیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دور میں کئی ایسے بھی فنکار موجود ہیں جو اپنے اس پیٹ کے سوٹ کیس کا کام لے کر ہزاروں لاکھوں کا غبن کر جاتے ہیں، اور نہ صرف مال بلکہ چھوٹے موٹے غریبوں کو بھی نگل جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھ کی صفائی سے
اپنا کام بھی کیے جاتے ہیں اور ہاتھ بھی نہیں آتے۔ یہاں بھلے ہی یہ لوگ ہاتھ نہ آئیں، پر وہاں ایک دن سارے کے سارے چور پکڑے ہی جائیں گے۔ اسی طرح غداران وطن کا پیٹ دیکھیے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ ساری قوم کا مال اسی کے پیٹ میں جمع ہے، اور یہ پیٹ اچھا خاصا چلتا پھرتا بیت المال ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو خادمان وطن بھی کہتے ہیں، حالانکہ ہوتے یہ خادمان وطن یعنی اپنے پیٹ کے خادم ہوتے ہیں۔ ابھر کر پیٹ لیڈر کا سناتا ہے زمانے کو، ابھر کر پیٹ لیڈر کا سناتا ہے زمانے کو، کہ چندہ قوم کا سارے کا سارا میرے اندر ہے۔ حکایت نمبر 114۔ الو۔ ایک چالاک عورت ایک دکاندار کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں، اور ہماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کو جہیز میں ایک عدد الو بھی دیا جاتا ہے۔ تم دکاندار ہو، خیال رکھنا کوئی الو بیچنے والا آئے تو چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ملے، خرید لینا، مجھے شدید ضرورت ہے، میں تم سے 100 روپے تک کا بھی خرید لوں گی۔ دکاندار نے دل میں سوچا، الو زیادہ سے زیادہ 2-4 روپے میں مل جائے گا اور میں 100 روپے میں بیچ دوں گا تو سراسر نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تلاش میں رہوں گا۔ اس عورت نے اپنے بھائی کو ایک الو دے کر اس بازار میں بھیج دیا جہاں اس دکاندار کی دکان تھی، اور اسے سمجھا دیا کہ اگر دکاندار الو خریدنا چاہے تو 50 روپے سے کم میں نہیں بیچنا۔ چنانچہ مکار عورت کا مکار بھائی الو لے کر اس بازار سے گزرا۔ دکاندار نے جو اسے دیکھا تو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، الو بیچتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ دکاندار نے قیمت پوچھی تو اس نے 80 روپے بتائے۔ دکاندار نے کہا، ہوش کرو، الو کی اتنی قیمت زیادہ سے زیادہ 2-4 روپے کا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، میں تو اسے 80 ہی کا دوں گا، اگر آپ کو لینا ہو تو لو، اس سے کم کا ہرگز نہیں دوں گا۔ دکاندار نے زیادہ زور دیا تو 70، اور 70 سے 60، اور 60 سے 50 تک آ گیا۔ دکاندار کی نظر میں 100 روپے تھے۔ اس نے سوچا، چلو 50 ہی پر لے لو، 50 پھر بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے نقد 50 روپے دے کر الو خرید لیا اور بڑا خوش ہوا کہ الو جلدی مل گیا۔ 2 روز کے بعد وہی عورت دکان کے سامنے سے گزری تو دکاندار نے آواز دی، بہن جی، الو لے جاؤ۔ عورت نے غصے میں آ کر کہا، بدماش، یہ کیا کہا تو نے؟ ایک شریف عورت کو تو پریشان کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں کیا؟ الو دے جا کر اپنے گھر کسی کو۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جان نہ پہچان، میں یہاں سے گزر رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا الو لے جا، اس کی ایسی کی تیسی، یہ کیا لفظ کہا اس نے؟ سب لوگ دکاندار پر لان تان کرنے لگے۔ وہ بولا، یہ خود ہی کہتی تھی کہ مجھے الو درکار ہے، مجھے اپنی لڑکی کے جہیز میں دینا ہے۔ سب نے کہا، بے وقوف، یہ بھی کوئی ماننے والی چیز ہے؟ کوئی الو جہیز میں بھلا دیا جاتا ہے؟ تم بدماش ہو جو راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہو۔ دکاندار بیچارے نے 50 کا نقصان بھی کر لیا اور بے عزت بھی خوب ہوا۔ سبق: قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ مفہوم: شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر،
اور جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر اس سے کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے جو رب العالمین ہے ڈرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اس چالاک عورت کی طرح شیطان پہلے انسان کو بہکاتا ہے اور پھر اسے خلاف شرع حرکات پر آمادہ کرتا ہے، اور بے وقوف انسان عیش و عشرت کی لالچ میں شیطان کے داؤں میں آ کر شریعت کے خلاف حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ میرا مطلب حل ہو گیا تو پھر کہتا ہے میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، میں تمہارے کاموں سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ مسلمانوں، ہوش کرو اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔